نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ پاک فرماتا ہے سیقول الذین اشرکوا، اب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، کہیں گے، ترجمہ پر غور کیجئے گا، کہا نہیں ہے، غیب کی خبر قرآن دے رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہیں گے وہ لوگ جو مشرک ہوئے، یعنی مشرکین اب جلد ہی کہنے والے ہیں۔ کیا؟ قرآن بتلا رہا ہے، کہا نہیں ابھی، قرآن کہہ رہا ہے یہ کہیں گے۔ لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما اشرکنا، تو ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا، اور ہمارے باپ دادا بھی شرک نہ کرتے، ولا حرمنا من شیء، اور ہم کوئی چیز حرام بھی نہ کرتے اپنے اوپر۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، قرآن کہتا ہے کذالک، ایسے ہی، کذب الذین من قبلہم، جھٹلا دیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، ان مشرکین سے پہلے جو تھے انہوں نے بھی ایسے ہی جھٹلا دیا۔ حتی ذاقوا باسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھا، انہوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ اب باری ان کی آ رہی ہے۔ قل، اے نبی ان سے کہہ دو، هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، یعنی دلیل۔ کیا اے نبی ان سے کہہ دو، کیا تمہارے پاس کوئی علم یعنی کوئی دلیل حجت ہے، فتخرجوہ لنا، تو لاؤ، ظاہر کرو ہمارے سامنے، لاؤ کیا دلیل ہے۔ ان تتبعون الا الظن، تم یعنی مشرکین سے اللہ پاک فرما رہا ہے کہ تم لوگ اتباع نہیں کرتے مگر ظن کی، گمان کی پیروی کرتے ہو۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور بس تم لوگ تو اٹکل مارتے ہو۔ قرآن کا یہ کہنا کہ جلد ہی یہ مشرک لوگ ایسا ایسا کہیں گے، تو کب قرآن نے یہ پیشن گوئی کی؟ اللہ پاک نے فرمایا پچھلے آیات میں جو کچھ کہا گیا ہے، آپ کو خیال کچھ ہوگا، مشرکین کی بات تھی، یہ حرام کیا، وہ حرام کیا، جانور کا نام رکھ لیا، سب چلا تھا نا۔ اور اس کے بعد یہود کی بھی بات آئی تھی کہ اللہ نے یہودیوں کی بدتمیزی اور ان کی نالائکی، ہٹ دھرمی، جھٹلانے کی وجہ سے ان پر جانوروں کو حرام کر دیا۔ یہ سب پورے واقعات گزر چکے ہیں۔ تو مشرکین نے جو کچھ کیا، بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام، جانوروں کا الگ الگ نام رکھا نا، اور حرام کیا، کچھ اپنے لیے حرام، کچھ اپنی عورتوں کے لیے حرام، کچھ اپنے لیے حلال، کچھ ان کے، سب یہ سب پوری باتیں جو آپ مختلف جمعے میں سن چکے ہو۔ تو قرآن نے ان کی تردید کی، اللہ نے انہیں زجر کیا، توبیخ کی، ڈانٹا، پھٹکارا، ایسا کچھ نہیں۔ اللہ نے سارے جانوروں کو، سارے کا مطلب جو حلال ہے تو کھانے کے لیے بنایا ہے۔ تو ان کی اپنی سب من گھڑت باتیں تھیں۔ تو جب حجت واقع ہو گئی اور سمجھ لیا انہوں نے کہ اب ہماری خیر نہیں، تو اب اپنے شرک کے کرنے کا پورا ذمہ دار کس کو ٹھہرا رہے ہیں؟ معاذ اللہ، اللہ کو۔ ارے بھائی، انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اشرف الخلق بنایا ہے، تمام مخلوقات میں اللہ عز و جل نے انسان کو اشرف، معزز، مکرم، شریف بنایا ہے۔ اس کے عقل کی وجہ سے، اللہ نے اس کو جو شعور دیا ہے، عقل دیا ہے، اس کی وجہ سے، اور بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب
کوئی بھی شخص کا وہ خارج میں پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، ہے تو انسان۔ اب انسان کو اللہ نے لے دیا ہے، وہ کوئی انسان سوچ سکتا ہے؟ ہم اس جانور کو خدا مانے، اس جانور کو خدا مانے، پتھر کو اپنے ہاتھ سے تراش لے، خراش لے، اسی کے آگے سجدہ کرے، یہ آخر انسانی میں آنے والی بات ہی نہیں ہے، نہیں آئے گی۔ اور جو کر رہے ہیں، اب آپ کہو گے ارے ہمارے ملک کی تو اکثریت وہی ہے، تو قرآن نے کہہ دیا ہے جو بھی ایسا کر رہے ہیں تو وہ جانوروں سے گئے گزرے ہیں۔ انسانیت کی جو معراج ہوتی ہے، جو عقل و شعور ہوتا ہے، جو سمجھ کا ملکہ ہوتا ہے، وہ سب سے نہتے ہیں، خالی آ رہی ہیں، ہے نا۔ قرآن نے کہا ہے کل انعام بل ہم اضل، یہ سب جانوروں کی طرح ہیں، مویشی ہیں، چوپائے ہیں، جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ کون؟ وہ انسان جو انسان ہو کر کے بھی اپنے رب حقیقی کو چھوڑ کر کے ہزاروں دیوی دیوتاؤں کے آگے اپنا سر جھکائے، عبادت کرے، پرارتنا کرے، پھرے کرے، ٹھیک۔ جب انہیں یہ یقین ہو گیا اب بچیں گے نہیں، اب خیر نہیں ہے، تو اب اپنے شرک کی ذمہ داری کس پر ڈالے؟ اللہ پر۔ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، ہمارے باپ دادا جو گزر چکے ہیں وہ شرک نہ کرتے، تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب ایک تو یہ ہو گیا اللہ نے انسان کو اشرف الخلق بنایا ہے، وہ شرک کرے گا ہی نہیں، اور اگر کیا تو انسان نہیں، تو یہ تو عام انسان کی بات ہو گئی۔ اور پھر جب انسانوں کی میجارٹی میں، انسانوں کی سوسائٹی میں نبی آ گیا بتلانے کے لیے، رسول آ گیا، تب تو ان کا عذر بالکل ختم۔ اب وہاں یہ بھی جواب ہم نہیں دیں کہ انسان ہے نے کیوں نہیں سوچا کہ ہم کہاں جھک رہے ہیں، نہیں، اب تو رسول آ گیا، نبی آ گیا، اب اس کو سوچنے کی بھی جو ہے بات ختم ہو گئی۔ جب رہنما آ گیا، رہبر آ گیا، راستہ دکھانے والا ہادی آ گیا، اب بھی نہیں مانے، تو یہ ہے، تو یہ ہو گیا جواب اس کا کہ نبی کی آمد، رسول کی بعثت جب ہو گئی تو پھر اب یہ صرف ایک ہیلا بہانہ اور راہ فرار اختیار کرنا، اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، یہ ان کی بات، ان کی بکواس، بات بھی نہیں، بکواس مبنی علی الجہالہ ہے، جہالت پر مبنی ہے۔ اب یہاں پہ ایک بحث امام بغوی نے یہ کی ہے کہ مشرکین کا یہ کہنا اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اس میں قدریہ فرقہ قدریہ کی دلیل ہے۔ اس کا جواب آیت ہی کے اندر قرآن نے جو رکھا ہے وہ یہ رکھا ہے، دوسری جگہ اے نبی کہہ دو ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ بے حیائیوں کی بات کا حکم نہیں دیتا، اور شرک کرنا بے حیائی ہے، لہذا اللہ اس کا حکم نہیں دیتا ہے۔